وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ہر قسم کی خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو کہ سارے عالم کو اکیلے پالنے والا ہے. زمین اور آسمان کے تصرفات صرف ایک اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور وہ عزت کے نقشوں سے جس کو چاہے ذلیل کر دے اور ذلت کے نقشوں سے جس کو چاہے عزت دے دے. درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اللہ رب العزت والجلال نے سارے عالم کے لوگوں کے لیے بنایا. قیامت تک کے لیے کوئی شخص بھی، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ، کوئی بھی ہوگا، اگر وہ ہدایت کو حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم ہے. آج کی نشست اور آج کی یہ بڑی بابرکت مجلس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر منعقد کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات کے اندر ذکر فرمایا اور باقاعدہ محدثین اکرام رحمہم اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اللہ پاک نے ان نبیوں کو مخصوص امتوں کے لیے مبعوث کیا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے محدود وقت اور محدود قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے لیے نبی اور ہادی کو مقرر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے 16ویں سورت ہے اور 43ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، لیکن وہ رسول کس بات کی دعوت دیتا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور سارے طواغیت سے اجتناب کرو۔ تو اللہ پاک نے ہر امت کے لیے رسول منتخب کیا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو کسی قوم کے لیے، خاص قوم کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے مبعوث نہیں کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں 21ویں سورت ہے اور آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے اندر دنیا کی کوئی قوم ہو، دنیا کی کوئی بھی نسل ہو، چاہے وہ 1400 سال پہلے کے لوگ ہو، چاہے وہ اب کے لوگ ہو، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو بڑی ایک کمال کی بات بتاؤں، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں سے نوازا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 253 میں فرمایا ہم نے ان رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا اور اللہ فرماتے ہم نے بعض کو بعض پر درجات اور فضیلت دی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر ایک کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ، یہ سواد کے اوپر دبر اس لیے ہے کہ پیچھے الگ ایک عبارت ہے، الخصائص الکبریٰ۔ اس کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 250 سے زیادہ فضیلتوں کو ذکر کیا ہے جو اللہ نے تمام نبیوں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب ان میں سے چند فضیلتیں سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کی، چند فضیلتیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے الشفاء کے اندر ذکر کی، ان میں سے چند فضیلتیں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے الوفاء فی احوال المصطفیٰ کے اندر بیان کی ہیں۔ آج کی جو مجلس کے اندر اگر آپ میری بات سنیں اور میری بات پر توجہ کریں تو میں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فضیلتوں کا ذکر کروں گا کہ جو انشاءاللہ آج سے پہلے ممکن ہے کہ آپ نے نہ سنی ہو۔ زیادہ تر میرا وقت تدریس میں گزرتا ہے اور زیادہ تر جو میرا مزاج ہے وہ تحقیق کا ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ عادی ہیں انداز بیان سننے کا، میں بالکل سادہ گفتگو کرتا ہوں تو ممکن ہے کہ میری گفتگو کو آپ کو تھوڑا توجہ سے سننا پڑے۔ عزیزان قدر، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فضیلت دی کہ شیخ سعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھ رہے تھے، انہوں نے پوائنٹس لکھے، سمجھ میں نہیں آیا ایک کاغذ کو چھوڑا، دوسرا کاغذ استعمال کیا، سمجھ میں نہیں آیا تیسرا کاغذ استعمال کیا، حتیٰ کہ تھک کر چور ہو گئے تو ایک جملہ شیخ سعدی نے کہا بعد از خدا تو ہی تو قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے بعد درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بس یہ بات کہہ کر میں قصے کو مختصر کر دیتا ہوں، میری طاقت نہیں ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعریفات اور سارے خصائص کو ایک جگہ پہ جمع کر دوں۔ آپ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے اور آپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا؟
اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء 21ویں سورت کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صرف میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، چرند پرند کے لیے رحمت، کیڑوں مکوڑوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، ہر مخلوق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دیا. دیکھیں معجم الاوسط للطبرانی، امام طبرانی کی معجم الاوسط کے اندر حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل کی مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 15,753 رقم الحدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل السبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کر دیا ہے. سفدع عربی کے اندر مینڈک کو کہا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا. جبکہ مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے اپنی اسکول کی لائف کے اندر تجربات کیے ہیں مینڈک کے اوپر. سائنس کے چیپٹر کے اندر ہمیں مینڈک کے اوپر تجربات کروایا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مینڈک کو قتل مت کرنا. اور اس کی وجہ مسند احمد، مصنف عبد الرزاق اور معجم الاوسط کے اندر نہیں آئی، آگے ایک اور حدیث میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نقیقہ تسبیح، فرمایا کہ مینڈک کی آواز نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس ہے. آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے مینڈک مخلوق کے لیے بھی. بتائیے یہ فضیلت کیا کسی نبی کو حاصل ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی قوم آئی، جن آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا اپنے صحابہ کو کہیں کہ وہ ہڈیوں سے اور گوبر سے استنجا نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تم گوبر سے اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرنا، کیونکہ ہڈیاں تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، اور یہ جو گوبر ہے تمہارے جن بھائیوں کے جانوروں کی خوراک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استنجا کرنے سے منع کیا. اگرچہ شارحین نے اس ایک حدیث سے بہت سارے مسئلے نکالے، بے انتہا مسئلے نکالے. ابن دقیق العید نے اس قسم کی صرف 25 حدیثوں پر بحث کی ہے، اور تقریباً 25 حدیثوں پر 15,500 صفحات لکھ دیے. 15,500 صفحات ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے جنوں کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے جنوں کے جانوروں کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے ہر ایک شخص کے لیے نبوت کا سر پہ تاج رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کو ہر شخص تک پہنچایا. اور یہ خاصہ اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین عطا کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی ہے، یہ ساری اقوام کے اوپر حجت ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس عیسائی لوگ آئے. آج ہم لوگ عیسائیوں پر اور یہودیوں پر کام کرنا نہیں جانتے. آج ہمارے پاس اتنا میٹیریل نہیں ہے، نہ ہم نے اس کی تیاری کی ہے کہ آج ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں، اسلام کی حقانیت کیسے پہنچائیں. آج ہمارے پاس یہ ذوق اور یہ مزاج نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس عیسائی آئے اور 17 سوالات لے کر آئے. کہتے ہیں کہ آپ 17 سوالات کے جوابات دے دیں، ہم عیسائی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے.
اور آپ کو پتا ہے ان 17 سوالات میں ایک سوال کیا تھا؟ ان 17 سوالات کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ عیسائی نے یہ پوچھا کہ ہمارے یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کبھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہمارا سوال ہے یہ، اس سوال کا جواب دو، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ بتائیے کبھی اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے، کوئی عیسائی، اور یہ شرط لگاتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ بتائیے، حل عندکم الجواب؟ جواب ہے کوئی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں 17 سوالات کے جواب کے اوپر ایک ضخیم کتاب لکھتے ہیں جو اس وقت 5 جلدوں پر ہے، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے نام سے 3500 صفحات کے اوپر صرف 17 سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کی، اور بتا دیا کہ تمہارے نبی نے تو صرف مردے کو زندہ کیا ہے، ہمارے نبی نے تو اس سے بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ جی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی نے کیا کیا؟ ایک آدمی مر گیا، مرنے سے پہلے اس کے اندر روح تھی، اور یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے روح کو واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو اس سے بڑا کام کر کے دکھایا، وہ یہ کام کر کے دکھایا کہ ہمارے نبی ایک کھجور کے تنے کے اوپر ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑا اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ کھجور کا تنا جو ہے وہ رونا شروع کر دیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے اس طرح سے رونا شروع کر دیا جس طرح سے اونٹی روتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو گلے سے نہ لگاتا، اس کے اوپر ہاتھ نہ پھیرتا، تو یہ قیامت تک یہ کھجور کا تنا روتا رہتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ کھجور کے تنے کے اندر جان موجود نہیں تھی، کھجور کے تنے کے اندر طاقت نہیں تھی، رمق نہیں تھی جان کی، لیکن ہمارے نبی نے ہاتھ لگایا اور کھجور کے تنے کے اندر جان پیدا ہو گئی۔ تو اب بتاؤ وہ بڑا کمال ہوا کہ جس کے اندر جان تھی چلی گئی واپس لوٹ آیا، یا وہ بڑا کمال ہے کہ جس کے اندر جان تھی نہیں ہاتھ لگا کر جان کو پیدا کر دیا؟ تو یہ فضیلت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دوسری فضیلت جو اللہ کے رسول کو عطا کی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی نبی ہوں گے، آپ اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیل و نہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنجا کے لیے تشریف لے جانا، اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا واضح علم ہے، مجھے اس بات کا واضح علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر 19 بال سفید تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر جتنے بال سفید تھے اللہ تعالیٰ نے اس سفیدی کی تعداد کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ مسواک کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرما رہے تھے، مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو حلق کی طرف لے کے جا رہے تھے، وَيَقُولْ اس طرح سے آواز نکال رہے تھے کیونکہ مسواک حلق کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز نکالنے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجر میں، سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین اتارا ہے، یہ قرآن اتارا ہے، یہ حدیث اتاری ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ ہمارا محاضرہ تھا منکرین حدیث کے خلاف، اور وہ بڑا علمی محاضرہ تھا، اسناد حدیث کے اوپر، متون حدیث کے اوپر اور حدیث کی اصطلاحات پر بڑا عظیم جو ہے نا وہ ہمارا محاضرہ تھا۔ اس کے اندر انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہے؟ میں بس یہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا اور پھر میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ الحمدللہ وہاں پر میں نے ایک واقعہ سنایا تھا حدیث کی حفاظت پر، اور یہاں پر بھی الحمدللہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، سب سے زیادہ جن کو حدیثیں یاد تھی، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 5 کے اندر اور صفحہ نمبر 527 میں فرمایا ابو ہریرہ کو 5374 احادیث حفظ تھی۔ کتنی حفظ تھی؟ 5374 احادیث حفظ تھی، اور صرف 3 سال کا عرصہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 50 ہجری سے لے کر جو ہے وہ 60 ہجری سے پہلے اپنے شاگرد حمام بن منبی کو 150 کے قریب احادیث لکھوا دی تھی، 150 کے قریب احادیث لکھوا دی۔ اب ہوا یہ کہ عرب لوگوں کے حافظے بڑے قوی ہوتے تھے، تو حمام بن منبی رحمہ اللہ یہ بخاری رحمہ اللہ کے راویوں میں سے مرکزی روات میں سے ہیں۔ انہوں نے لکھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ایک صفحے پر، ایک کاپی پر، اور وہ کاپی گم ہو گئی۔ اب لکھنے کے ساتھ ہی ان کو وہ یاد ہو گئی، تو ابو ہریرہ سے حمام بن منبی نے ان احادیث کو یاد کیا، اور انہوں نے ان حدیثوں کو اپنے شاگرد ابو عروہ معمر بن راشد رحمہ اللہ کو یاد کروائی۔ ابو عروہ معمر بن راشد نے امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کو یاد کروائی، امام عبد الرزاق نے امام احمد بن حنبل کو یہ حدیثیں یاد کروائی۔ اس طرح سے سن 7 ہجری سے سینہ بسینہ وہ حدیثیں ہوتے ہوتے تقریباً 216 ہجری تک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو مسند احمد کے اندر جگہ دی ہے، لیکن نکتے کی بات یہ ہے ہمارے 1900 عیسوی میں ایک بہت زبردست محقق ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ۔ ان کی زیادہ تر جو تحقیق تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے اوپر تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں برلین کی لائبریری کے اندر تھا، اور وہاں پر میں ایسے کمرے میں گیا کہ جہاں پر ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطات موجود تھے، قلمی نسخے موجود تھے۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا کہ میں نسخوں کو تلاش کر رہا تھا، ایک نسخے پر میری نظر پڑی، اور وہ تھا 50 ہجری کے اندر لکھا ہوا نسخہ حمام بن منبی رحمہ اللہ کا، کہ جو انہوں نے ابو ہریرہ سے حدیثوں کو لکھا تھا، اور اسی سن کے اندر 50 ہجری میں وہ گم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اصل نسخہ جو ہے 1900 عیسوی کے اندر برلین لائبریری کے اندر ملا۔ کہتے ہیں کہ میں تو خوش ہو گیا، اس بات کے اوپر خوش ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حمام بن منبی نے، حمام بن منبی رحمہ اللہ سے عروہ بن راشد نے، ابو عروہ معمر بن راشد نے، اور ان سے امام عبد الرزاق نے، اور ان سے امام احمد بن حنبل نے، یہ ٹوٹل 6 واسطے ہو گئے۔ ان 6 واسطوں سے جو حدیث مسند احمد کے اندر پہنچی، کہتے ہیں کہ وہ لکھا ہوا تو گم ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالی حدیث کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اصل نسخہ مل گیا، اصل نسخے کو نکالا
اور انہوں نے اس حدیثوں کی طرف اس کو میچ کیا جو سینہ بسینہ چلتے چلتے 216 ہجری کے اندر مسند احمد کے اندر پہنچا، تو کہتے ہیں کہ اصل نسخے کے ساتھ مسند امام احمد بن حنبل کے نسخے کو آپس میں نے میچ کیا، تو کہتے ہیں کہ کمال، میں حیران رہ گیا، حدیث تو حدیث کے ایک لفظ کے اندر بھی فرق نہیں تھا، ایک لفظ میں فرق نہیں تھا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ امام ابو داؤد سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 150 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک موقع پر غصے کی کیفیت میں آ گئے، تو میں نے حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو کہ میں آپ کی احادیث کو اس کیفیت کے ساتھ بھی لکھ لیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ بن عمر میری ہر بات کو لکھ لیا کر، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کی نعمت سے نوازا، اس میں پہلی بڑی نعمت یہ تھی کہ آپ کو عالمی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری نعمت یہ تھی کہ آپ کو جو کتاب قرآن دیا گیا ہے اور آپ کو جو حدیث کی جو نعمت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف صحیح بخاری پڑھ لیں، آپ لوگوں میں سے کسی نے صحیح بخاری پڑھی ہے؟ کسی نے اگر پڑھی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتا دیں کہ بھئی کن کن لوگوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی بہت قلیل لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ صرف صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کی زندگی کے 8000 سے زیادہ مسائل صحیح بخاری کی ایک حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ 8000 سے زیادہ مسائل موجود ہیں۔ کیوں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسوہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ محفوظ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مکمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مکمل ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری علمی باتیں ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں آپ میری سمجھ نہ پائیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ سے 2-4 باتیں کی ہیں، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور دیگر اور مقررین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔